اور یہ ہندوستان ہم سب کا ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ میں اس شاعر کے ساتھ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ہمارے مہمان خصوصی جناب عزیز برنی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ حالات حاضرہ پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب عزیز برنی صاحب اسٹیج پر تشریف فرما۔ معزز حضرات، معزز سامعین، السلام علیکم۔ میرے تعارف میں جو کچھ کہا گیا شاید میری حقیقت سے زیادہ ہے۔ چند جملوں میں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ من کی میں رات گفتگو کرنے کا موقع ملا، جمعے کی نماز کے بعد چند لمحات کے لیے گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ اس وقت پھر حاضر خدمت ہوں۔ ممکن ہے رات میں مشاعرے میں پھر آپ سے گفتگو کا موقع ملے۔ کم وقت میں بات اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ مرکوز رہے ایک ایک لفظ پر، ایک ایک جملے پر۔ پیشے سے ایڈیٹر ہوں۔ ایڈیٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کم سے کم لفظوں میں زیادہ سے زیادہ پراثر خبر یا مضمون قارئین کی خدمت میں پیش کرے، فاضل الفاظ کو کاٹ دے، ایڈٹ کر دے۔ جب ہندوستان کی صحافت آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو ہندوستان چھوڑنے کے لیے مجبور کر دیا، ہندوستان کو آزاد کرا لیا۔ جب یہ صحافت آپ کے ہاتھ سے چھوٹی، آپ نے صحافت کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ غلام ہو گئے۔ صحافت کے اس فرق کو آپ نے سمجھ لیا تو آزادی اور غلامی کے درمیان کے فرق کو سمجھ لیں گے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حضرت موہانی، مولانا محمد علی جوہر وہ عظیم شخصیتیں تھیں جن کے قلم کا لوہا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت بھی مانتی تھی۔ اردو زبان وہ زبان تھی جس نے اس ملک کو 190 برس کی غلامی سے نجات دلائی۔ اردو کا قتل کر دیا گیا، آپ خاموش رہے۔ آپ کی یہ خاموشی کل آپ کو گونگا بہرا بنا دے گی، آپ کے بچوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دے گی۔ اس وقت یہ خیال تک نہیں آیا، مگر 1901 میں ہندو راشٹر کا خواب دیکھنے والے اچھی طرح اس زبان کی طاقت کو جانتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر اس زبان کی طاقت کو ختم نہیں کیا گیا تو یہ قوم پھر طاقتور ہو جائے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر 700 برس کے مغلیہ دور کی شروعات ہو جائے۔ آپ نے 2 ٹکڑوں میں بٹنا تقسیم کر لیا، اردو کے قتل کو سر جھکا کر تسلیم کر لیا۔ صحافت آپ کے ہاتھ سے چھین لی گئی۔ اب کوئی محمد علی جوہر، اب کوئی ابوالکلام آزاد، اب کوئی حضرت موہانی اردو صحافت، ہندی صحافت، انگریزی صحافت میں نہیں ہے، اور آپ پریشان نہیں ہیں۔ آپ کو قطعاً اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اس پائے کے صحافی کا نہ ہونا آپ کے وکیل کے نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک معمولی سے جرم میں اگر آپ کا بچہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کو وکیل کی ضرورت پیش ہوتی ہے، اس لیے کہ عدالت میں خود آپ اپنے بچے کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے۔ صحافت آپ کی وکیل ہے، آپ کا ہر روز مقدمے لڑتی ہے، ہر مقدمے کے لیے آپ عدالت تک نہیں پہنچتے۔ آپ نے اپنے مخالف صحافت کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ اب آپ غلاموں جیسی زندگی جینے پر مجبور ہو گئے۔ ساری دنیا میں امریکہ اپنے زر خرید میڈیا کے ذریعے جو کہنا چاہے کہہ سکتا ہے۔
سر جھکا کر تسلیم کر لینے کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ دیں 9/11 کا ذمہ دار لادین تو آپ کو ماننا ہوگا۔ اگر وہ کہہ دے کہ 9/11 کا ذمہ دار القاعدہ تو آپ کو ماننا ہوگا۔ اگر وہ کہہ دے کہ دہشت گرد اسلحہ عراق میں تھا، صدام ذمہ دار، تو آپ کو ماننا ہوگا، اس لیے کہ دنیا کا میڈیا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اسلام اور مسلمانوں پر الزام تراشی کرنے والوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ چپ ہیں، آپ خاموش ہیں۔ اچھا مضمون پڑھنے پر خوش ہو سکتے ہیں، اچھی تقریر سننے پر تالیاں بجا سکتے ہیں، یہ بس اسی طرح کے واقعات ہیں کہ جب ہمارے کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے، ہم قبرستان پہنچتے ہیں، اس کی تعریفیں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اس کی اچھائیاں ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہیں، اپنے اعمال ہمارے ذہنوں میں ہوتے ہیں، ہم اپنے کردار کا احاطہ کرتے ہیں، ہم نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنی زکاتیں دی ہیں، کتنے اچھے کام کیے ہیں، یہ سوچتے رہتے ہیں۔ قبرستان کی چار دیواری کے باہر قدم رکھتے ہی تمام دنیاوی مسائل ہمارے درپیش ہو جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں کہ چند لمحے پہلے ہمارے سامنے ہمارا اعمال نامہ تھا، ہم اپنے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ بہتر زندگی جئیں گے، ہم اپنے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ اب نماز بھی پڑھیں گے، ہم اپنے آپ سے وعدہ کر رہے تھے کہ پڑوسی کا خیال بھی رکھیں گے، مگر چار دیواری جیسے ہی ختم ہوئی، قبرستان کی تمام وعدے ہم نے نظر انداز کر دیے۔ یہی ہمارے اخبارات کا حال ہے، یہی ہماری تقاریر کا حال ہے۔ صبح اٹھیں گے، انتظار رہے گا اپنے پسندیدہ اخبارات کا، اگر وہ سہارا ہے تو دیکھنا ہے آج عزیز برنی نے کیا لکھا ہے، اگر وہ ساحل آن لائن ہے تو انتظار ہے کہ آج عنایت نے کیا لکھا ہے، اور اس کے بعد کچھ دیر کے لیے تبادلہ خیال ہوگا، پھر شام تک کی خاموشی۔ کوئی بھولا بھٹکا آپ کے شہر میں آ گیا، امام صاحب نے جمعہ کے روز عمدہ تقریر کر کے سوئے ذہنوں کو جگا دیا، ہمارے رگوں کا خون جوش مارنے لگا، ہم سوچنے لگے اب اٹھنا ہے، کچھ کرنا ہے، مسجد کے باہر آئے، پھر وہی مسائل ہمارے سامنے ہیں، مقرر کی تقریر ختم ہوئی، پھر ہمارے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ اگر یہی سچ ہے تو بیکار ہے میرا بولنا، اور بیکار ہے صحافت کے اس سے کوئی امیدیں وابستہ کرنا۔ اگر ہم سوئے ہوئے ہوتے تو شاید عنایت اللہ جیسے، عزیز برنی جیسے کچھ لوگ کھڑے ہو جاتے جگانے کے لیے۔ نہیں، یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے، یہ قوم جاگی ہوئی ہے۔ بہت آسان ہے سوئے ہوئے کو جگا دینا، کان کے پاس ہلکی سی آواز بھی دیں گے تو وہ جاگ جائے گا، اٹھ کھڑا ہوگا، آپ سے پوچھے گا ماجرا کیا ہے۔ لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں، آپ کے برابر سے طوفان گزر جائے، آپ لاپرواہ ہیں تو لاپرواہی رہیں گے۔ آپ کے برابر سے سڑک پر کتنی موٹر سائیکلیں گزر رہی ہیں، کتنی کاریں گزر رہی ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ توجہ اس طرف نہیں ہے۔ جب آپ کی توجہ اپنی طرف ہو جائے گی، دو وقت کی روٹی سے زیادہ آنے والی نسلوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے، اگر اردو صحافت کی تاریخ پڑھنا شروع کر دیں گے، اس پر بھروسہ کرنا شروع کر دیں گے، تو ایک نہیں 1000 صحافی اپنے آپ پیدا ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے یہ توجہ نہیں دی تو جو پیدا ہیں وہ بھی گمشدگی کی موت مر جائیں گے، آپ ان کا نام لینا بھی بند کر دیں گے۔ اگر یہ سچ آپ کے ذہنوں میں پیوست ہو سکتا ہے، اگر آپ کی توجہ پھر صحافت کی مقصد کی طرف جا سکتی ہے، تو پھر بھٹکل
اس فہرست میں نہیں ہوگا جسے دہشت گردی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، پھر بھٹکل اس فہرست میں ہوگا جہاں بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ بھٹکل والے ہندوستان ہی نہیں پوری دنیا کو راستہ دکھائیں گے۔ پھر اسیمانند کا قبول نامہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، پھر ہیمنت کرکرے کی چارج شیٹ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی، پھر عزیز برنی کے مضامین بھی آپ کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ آپ ہر گلی کے نکڑ پر کھڑے ہو کر خود سے سوال پوچھنے والوں کو جواب دے رہے ہوں گے کہ ان میں پڑھو دہشت گرد کون ہے، ہم ہیں کہ تم ہو؟ یہ دستاویز تو بتاتے ہیں کہ دہشت گرد تم ہو، تم پھر کس طرح ہم پر الزام لگاتے ہو؟ جاؤ پوچھو ان عدالتوں سے جو ہمارے معصوم بچوں کو پہلے گرفتار کرتی ہیں، دہشت گرد قرار دیتی ہیں، مقدمے چلتے ہیں، کئی برس تک جیلوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے رہتے ہیں، ثبوت نہیں ملتے، انہیں بری کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون سا انصاف ہے؟ ہم ڈرتے ہیں، ہم ریاض بھٹکل کے حق میں صدا کیسے بلند کر سکتے ہیں؟ ہم پر بھی دہشت گردی کا الزام لگ جائے گا، ہم اقبال کے حق میں کیسے بول سکتے ہیں؟ ہم پر بھی دہشت گردی کا الزام لگ جائے گا۔ ایل کے اڈوانی، لال کرشن اڈوانی نہیں ڈرتا، وہ پردھان منتری تک پہنچتا ہے اور کہتا ہے سادھوی پرگیا سنگھ پر ذاتی مت کرنا، وہ سادھوی ہے، اسے ہندوستان کی عدالت سے ڈر نہیں لگتا، اسے ہندوستان کی حکومت سے ڈر نہیں لگتا۔ جسے ہیمنت کرکرے کے دستاویز، دیانند پانڈے کا لیپ ٹاپ دہشت گرد ثابت کرتا ہے، وہ اس کی حمایت میں بھی کھڑا ہو جاتا ہے۔ جس دن آپ سب حمایت میں کھڑے ہونے کا عزم کر بیٹھے، بات چاہے بھٹکل کی ہو یا اعظم گڑھ کی ہو، تب سمجھ لیجئے انصاف آپ کے دروازے پر ہوگا۔ جب تک آپ انصاف کے لیے اس بات کا انتظار کرتے رہے کہ کوئی ہیمنت کرکرے آئے گا، وہ ہمارے حق میں بولے گا تو ہمیں انصاف ملے گا، تو یہ کبھی کبھی تو ہو سکتا ہے، ہمیشہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت تک ماں بھی اپنے بچے کو دودھ نہیں پلاتی جب تک کہ وہ اپنی طلب کا احساس اپنی ماں کو نہیں کراتا۔ آپ کس بے حس سرکار کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس سے انصاف مانگیں گے بھی نہیں، اور وہ انصاف دینے کے لیے آپ کے دروازوں تک چلی آئے گی۔ میں پہلی مرتبہ نہیں بول رہا ہوں بھٹکل میں، اور شاید آخری مرتبہ بھی نہیں بول رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی بھٹکل میں اس طرح کی بستی ہے جو ہندوستان کے باہر جا کر اپنے معاشی حالات کو بہت بہتر بنا چکی ہے۔ آج بھٹکل ہندوستان کے نقشے پر اس لیے آنکھوں میں چبھنے لگا ہے کہ یہاں کی عالیشان عمارتیں، یہاں کے بچے نوجوان انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، غیر ممالک میں جا کر دولت کماتے ہیں، انہیں وہ عالیشان عمارتیں چبھنے لگی ہیں، اس لیے کہ وہ گندی بستیوں میں رہتے ہیں۔ مسلمان یہی کہنے اور دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ آپ کی بستیاں انہیں اپنے ماتھے پر کلنک نظر آتی ہیں، اس لیے آپ کے بچوں کے ماتھے پر دہشت گردی کا کلنک لگا دیا گیا ہے۔ آپ کو خاموشی توڑنا ہوگی۔ آپ کو اردو ہی نہیں، ہندی اور انگریزی صحافت میں بھی ترکی بترکی جواب دینے کی عادت ڈالنا ہوگی۔ آپ کو اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے ساتھ صحافی بھی بنانا ہوگا۔ ان کی رگوں میں اس طرح کے خون پیوست کرنا ہوگا کہ وہ ویر عبدالحمید کی آواز بول سکیں، وہ مولانا ابوالکلام آزاد کی آواز بول سکیں، وہ مولانا حسرت موہانی کی آواز بول سکیں۔ ہم کیوں سر جھکا لیتے ہیں؟ اگر کہیں بھی بم دھماکہ ہوتا ہے اور 10 منٹ کے اندر تمام ٹیلی ویژن چینل یہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں اس میں حزب المجاہدین کا ہاتھ ہے، اس میں انڈین مجاہدین کا ہاتھ ہے، آپ کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ سچ تھا جو ہندوستان کے وزیر داخلہ نے کہا تھا
کہ RSS دہشت گردی کے کیمپ چلاتا ہے، یہ سچ عزیز برنی کا کہا گیا نہیں تھا، یہ سچ کسی مسلمان کے ذریعے کہا گیا نہیں تھا، یہ سچ لکھا تھا ہیمنت کرکرے نے اپنی چارج شیٹ میں، اس کی چند لائنیں پڑھ کر سنائی تھیں ہمارے وزیر داخلہ نے، سشیل کمار شندے نے۔ میرے پاس اس دستاویز کی کاپی ہے، میں نے اپنی کتاب RSS کی سازش کے سر ورق کو پھر سے چھاپ کر اس کی تفصیل پیش کی ہے۔ RSS نہ صرف دہشت گرد ہے، ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتی ہے، یہ نیکسس ہے CIA، موساد اور RSS کا۔ یہ بھی عزیز برنی نہیں کہہ رہا، یہ بھی شہید ہیمنت کرکرے نے کہا تھا۔ کیوں معافی مانگی ہمارے وزیر داخلہ نے؟ وہ طاقت کے ساتھ RSS کی طاقت کے سامنے جھک گئی۔ جب ووٹ لینے کا وقت آتا ہے تو انہیں آپ کی طاقت یاد آتی ہے۔ اگر آپ متحد ہو جائیں، اپنی طاقت کا احساس کرا دیں، اگر یہ ثابت کر دیں کہ جو کچھ کہا تھا ہمارے وزیر داخلہ نے وہی سچ تھا، معافی مانگنا غلط تھا، آپ کا سر اونچا ہو جائے گا، آپ کے بچوں کا سر اونچا ہو جائے گا، ان کے دامن سے داغ دھل جائیں گے، ان کے ماتھے سے کلنک مٹ جائے گا، وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آ جائیں گے۔ مگر آپ ایسا نہیں کر رہے ہیں تو اپنی ہی نسلوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ جو لوگ خطا وار ہو کر بھی آواز اٹھانے کی جرت رکھتے ہیں، وہ جھوٹ کو بھی سچ میں بدل دیتے ہیں۔ آپ سچ کو بھی سچ ثابت کرنے میں جھجک رہے ہیں، گریز کر رہے ہیں۔ یہ شکوہ ہے۔ اگر میں یہ شکوہ آپ سے کرنے آیا ہوں تو خدا را مجھے غلط مت سمجھیے، میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں بھٹکل سے محبت کرتا ہوں، مجھے ان سب سے ہمدردی ہے جن بے گناہوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ میں ان سب کو آزاد دیکھنا چاہتا ہوں، میں قلم کے ذریعے یہ لکھنا چاہتا ہوں۔ جب تک قلم کے لیے کاغذ نصیب نہیں ہوتا، میں ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچ کر یہ بات بآواز بلند کہنا چاہتا ہوں، مگر تنہا ایک آواز کچھ نہیں کر پائے گی۔ آپ کی طرف سے لبیک بھی نہیں کہا جا رہا، نعرہ تکبیر کی صدائیں بھی بلند نہیں ہو رہی۔ مجھے قطعاً اس بات کا احساس نہیں ہو رہا۔ میری بات چھوڑیے، دور دراز میں جو لوگ کھڑے ہیں انہیں آپ اس بات کا احساس بھی نہیں دلا پا رہے ہیں کہ عزیز برنی اس وقت جو کہہ رہا ہے وہی سچ ہے، وہی ہمیں کرنا چاہیے۔ یہ احساس دلا دیجئے تاکہ جو یہاں CIA کے، CID کے، انٹیلیجنس کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے کانوں تک بھی یہ آواز پہنچ جائے کہ عزیز برنی تنہا بول کر نہیں گیا تھا، اس کے سامنے بیٹھے ہزاروں لوگ بھی وہی ذہنوں میں رکھتے تھے، بس وہ خاموش تھے، بول نہیں رہے تھے۔ کوئی ایک صدا تو اس طرح کی بلند کیجئے کہ مجھے لگے جو کچھ میں نے کہا وہ آپ کے کانوں تک پہنچا۔ ایک مرتبہ ہاتھ اوپر اٹھا کر اس بات کی تائید کریں کہ آپ اپنے بچوں کو انصاف دلانے کے لیے ہر دن میں کم از کم 5 منٹ کا وقت ضرور نکالیں گے، چاہے ٹیلی فون پہ بات کریں، چاہے کسی تکلیف زدہ کے دروازے پر جا کر اس کی عافیت طلب کریں۔ اگر ایک دن کے 24 گھنٹے میں صرف 5 منٹ کی زکوٰۃ انصاف کے لیے آپ نے نکالنا شروع کر دی تو ہندوستان کا 24 کروڑ مسلمان ان ہزاروں بے گناہ مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی قید سے رہائی کی وجہ بن سکتا ہے۔ یہ کر کے دکھا دیجیے۔ بے شک صحیح نعرہ بلند کیا آپ نے، انقلاب زندہ باد۔ انقلاب کا نعرہ آج پھر آپ کو لگانا ہے۔ اس وقت بھی غلامی سے نجات پانے کے لیے اس نعرے کی ضرورت تھی، آج بھی غلامی سے نجات پانے کے لیے اس نعرے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اس وقت انگریز ہم پر حکومت کر رہے تھے، آج ان کی بدنما روحیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں۔ ہمیں انہیں بتانا ہوگا کہ یہی وہ قوم تھی جو پہلی صفوں میں کھڑی ہو کر
انگریزوں سے لوہا لے رہی تھی اور تم ان کی غلامی کے پروانوں پر دستخط کر رہے تھے، آج جو تمہیں اقتدار سونپا ہے یہ ہمارے مرہون منت ہے، یہ تخت و تاج تمہیں تمہاری قیمت پر نہیں ہماری قربانیوں کی قیمت پر ملا ہے۔ جس دن ہم چاہیں گے تخت سے تختے پر لا دیں گے۔ ہماری طاقت کو تم نے جس دن سمجھ لیا، تم سے پہلے ہماری طاقت کو امریکہ نے سمجھ لیا تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ پوری دنیا میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ سوویت یونین سے لڑنے کے لیے لادین کی طاقت کی ضرورت ہے۔ اسے یہ معلوم تھا کہ بش کا گھر اچھے ڈھنگ سے چلتا رہے، اس کے لیے لادین کی کمپنی سے ملنے والی خیرات کی ضرورت ہے۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر عراق یعنی صدام ایران سے جنگ لڑے گا تو کمزور کر سکتا ہے۔ وہ آپ کی طاقت کو جانتا تھا، آپ اپنی طاقت کو نہیں جانتے۔ اس نے بن لادن پر الزام نہیں لگایا تھا، اس نے القاعدہ پر الزام نہیں لگایا تھا، اس نے تمام دنیا کے مسلمانوں کا سر جھکایا تھا، تمام دنیا کے مسلمانوں پر الزام لگایا تھا۔ اگر آپ جاگ جاتے تو ساری دنیا کا مسلمان جاگ جاتا۔ آپ اسی سے اندازہ کریں کہ وہ جسے دنیا کی سب سے بڑی طاقت تمام دنیا کے ممالک تسلیم کرتے ہیں، جب اسے صرف ایک شخص سے لڑنا ہوتا ہے، صرف ایک شخص سے لڑنا ہوتا ہے، وہ درجنوں ممالک کے دروازوں پر ان کے سربراہوں کے چوکٹ پر بھیک کا کٹورا لے کر پہنچتا ہے۔ آؤ آج مجھے ایک مسلمان سے لڑنا ہے، مجھے لادین سے لڑنا ہے، تنہا میری طاقت اتنی نہیں ہے کہ میں اس سے لڑ سکوں، تم سے مدد کی بھیک مانگتا ہوں۔ آپ جاگ جاؤ، دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا یہ حال ہے، تمہارے سامنے تم ہی اپنی طاقت کو نہیں پہچانتے۔ اس نے اپنی طاقت کو دکھایا کہ وہ عراق کے سربراہ پر ایک فرضی عدالت میں جھوٹا مقدمہ چلا کر اسے پھانسی کی سزا دے سکتا ہے، مگر اس کی زندگی جو بھی رہی ہو، مگر جب وہ دنیا سے جا رہا تھا ساری دنیا کے کیمروں نے دیکھا اس کے قدم لڑکھڑا نہیں رہے تھے، اس کی زبان لرز نہیں رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہ رہے تھے، وہ کانپتے لبوں سے رحم کی بھیک نہیں مانگ رہا تھا، وہ نہیں کہہ رہا تھا میرے آقا مجھے معاف کر دو، میرے ملک پر قبضہ کر لو، میری تیل کی دولت پر قبضہ کر لو۔ اس کے ہاتھ میں قرآن تھا، اس کے دل میں ایمان تھا، اس کی شکل میں قرآن بول رہا تھا، ایمان بول رہا تھا۔ ساری دنیا کے کیمروں نے بتایا کہ مسلمان جو ایمان رکھتا ہے سر کٹا سکتا ہے، سر جھکا نہیں سکتا۔ بش نے اسی زمین پر اس وقت قدم رکھا جب حکمرانی اس کی تھی، اس کا زر خرید غلام اس ملک کا حکمراں تھا، اس کی فوج مسلط تھی، اسے 100% یقین تھا کہ آج عراق پر میری حکومت ہے، میں یہاں جاؤں گا تو ہر شخص سر جھکائے گا، مگر ایک صحافی منتظر الزیدی کے جوتے نے بتایا بش تو دنیا کا سب سے بڑا طاقتور ہو سکتا ہے، میرا سر جھکا سکتا ہے، تو صدام کا سر نہیں جھکا سکا۔ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک، اس کی زندگی کے آخری لمحے تک میں اس زمین پر جہاں آج تیری حکومت ہے تیرا سر اپنے جوتے سے جھکا کر دکھا سکتا ہوں۔ ساری دنیا نے دیکھا۔ بس یہی ایک آواز آپ کو دینے آیا ہوں، اپنے پیر کے جوتے پر نظر ڈالیے، الزام تراشی کرنے والوں کے سر پر نظر ڈالیے۔ جس دن آپ کا جوتا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ان کے سر زمین کی طرف ہوں گے، ورنہ سر آپ کا جھکا رہے گا۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔